بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کل مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہوا پڑا ہے، سب لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اسی کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک دو دن پہلے ایک وزیر نے بیان دیا ہے کہ چونکہ ہم چائے کی پتی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے، تو پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی ایک دو پیالی چائے کم کر دیں۔ تو اس بیان کا کافی زیادہ سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا چینل چونکہ سیاسی نہیں ہے، ہم سیاسی گفتگو نہیں کرتے ہیں، تو آپ میری گفتگو کو یا میرے تجزیے کو بالکل سیاست سے ایک دفعہ الگ کر کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اور اس میں آج کی ویڈیو میں آپ کو چائے کے حوالے سے بہت ہی ضروری معلومات فراہم کروں گا، اور چائے ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، چائے کے متبادل ہم کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اور بالخصوص میں اس میں آپ کو ایک ہنزا ٹی کی ریسیپی دوں گا جو بہت ہی صحت کے لیے مفید ہے، اور چائے کے متبادل ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائے کے بیڈ ایفیکٹس، جسم کے اوپر، صحت کے اوپر چائے کے مضر اثرات آتے ہیں، ان کو ہم کن ہومیوپیتھک دواؤں سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور چائے چھوڑنے کے لیے کون سی ہومیوپیتھک دوا ہمارے کام آ سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج کے ویڈیو میں۔ تو اس موضوع پر جب میں نے نیٹ پر کچھ چیزیں دیکھیں تو سب سے پہلی جو حیران کن چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 2007 سے 2016 میں پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ چائے امپورٹ کرنے والے 7 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ دوسرے ممالک ہیں ملاوی، چائنا، روانڈا، ٹرکی، انڈونیشیا اور لیبیا۔ تو 2007 سے 2016 میں دنیا میں جو سب سے زیادہ امپورٹ کرنے والے 7 ممالک ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو جب ہم اتنی زیادہ چائے امپورٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ چائے امپورٹ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ بھی میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ کتنی مقدار میں چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں ایک سال میں۔ تو پتہ چلا کہ 2017-18 کے سال میں پاکستان نے 1,72,911 ٹن چائے کی پتی امپورٹ کی۔ کتنی؟ 1,72,911 ٹن۔ یہ کے جی نہیں ہے، یہ من نہیں ہے، اور سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، بلکہ لاکھوں میں ہے اور ٹن ہے، ٹن۔ 1,72,911 ٹن ایک سال میں پتی پاکستان نے امپورٹ کی، اور ظاہر ہے کہ یہ 2017-18 کی بات ہے۔ 19-20 میں اور 21-22 میں اس کی مقدار اور کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ تو یہ جو لاکھوں ٹن ہم ہر سال پتی امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا خرچ کیا آتا ہے؟ جب یہ میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 94.419 ملین ڈالر ایک سال میں خرچ ہوئے، اور یہ بات ہے 17-18 کی۔ اس کے بعد یہ کتنا اور بڑھ گیا ہوگا، اور جب سے ڈالر اور مہنگا ہوا ہے، وہ کتنے پیسے پاکستان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں صرف چائے کی پتی امپورٹ کرنے پر۔ یہ کتنی نقصان ہے، اور کس طرح یہ ہماری صحت کو نقصان دہ ہے، اور کس طرح ہماری صحت کو برباد کر رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم کتنے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کی بھی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو 94.419 ملین ڈالر 2017-18 میں خرچ ہوئے، 2017-18 کے سال میں۔ اب اگر ہم ان کو روپوں میں کنورٹ کریں تو وہ بنتے ہیں 19,23,78,71,250 روپے، یعنی 19,23,00,00,000 روپے، اربوں روپے، 19 ارب، اور یہ 2017-18 کی بات ہے۔ اب تو میرا خیال ہے یہ کہیں 50 ارب تک پہنچ گیا ہوگا، جو ڈالر اور روپے کا ریٹ چل رہا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ ہم چائے کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ہم اربوں روپے چائے کی پتی امپورٹ کرنے پر خرچ اور کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پچھلے چند اشروں میں یہ 2007 سے 18 میں پاکستان چائے کی پتی امپورٹ کرنے والے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان کی فہرست میں شامل ہوا، اور انہی اشروں میں ہی پاکستان کے اندر کڈنی فیلئر کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔
یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ سارے کا سارا قصور چائے کا ہے، لیکن چائے کڈنی برباد کرنے والے جو بڑے فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے فٹ فار لائف، یہ دنیا کے ایک بہت بڑے نیوٹریشنسٹ ہاروے ڈائمنڈ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے پیج نمبر 123 پہ لکھتے ہیں It takes 1 cup of coffee or tea 24 hours to pass through the kidneys and urinary tract. More than 1 cup in a 24-hour periods places an extremely heavy burden on these organs. کہ چائے کے یا کافی کے ایک کپ کو کڈنی سے گزرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر ہم ایک کپ سے زیادہ پئیں گے تو وہ کڈنی اور یورینری ٹریکٹ کے اوپر ہیوی برڈن ڈالتے ہیں، ہیوی برڈن۔ اور جب یہ ہیوی برڈن 5 5 10 10 15 15 20 20 30 سال یہ ہیوی برڈن ہم ڈالے رکھیں گے تو آخرکار کڈنی نے فیل تو ہونا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ورکشاپس کے اوپر ہمارے شہر چنیوٹ میں بھی فرنیچر کی ورکشاپس ہیں، اور وہاں یہ رواج ہے کہ جو بھی آدمی ملنے آتا ہے لوگ کہتے ہیں جاؤ چھوٹے چائے لے کے آؤ۔ دن میں 5 بندے آئیں، 10 آئیں، 15 آئیں، کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے خود بھی آدھا کپ چائے پی لینی ہے۔ تو کتنے کپ چائے آدمی ایک دن میں پی جاتا ہے اس کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، کوئی تعداد ہی نہیں ہے، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، یہ عام لوگ کر رہے ہیں۔ اور جب اتنا ہیوی برڈن سال ہا سال گردوں کے اوپر پڑتا ہے تو آخرکار پھر کڈنی فیلئر ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو چائے کڈنی برباد کرنے اور کڈنی فیلئر کے اہم اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور ہم اس کے اوپر اللہ کے فضل سے اربوں روپے یہ بیماری حاصل کرنے پر سالانہ خرچ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بیماری جس سے انسان خود بھی اذیت کی موت مرتا ہے، اور پوری فیملی سال ہا سال اذیت میں اور تکلیفوں میں مبتلا رہتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جو جسمانی اور ذہنی اذیت ہوتی ہے وہ الگ ہے، اور یہ ساری اذیت اور یہ ساری تکالیف یہ ہم حاصل کرنے کے لیے یہ ہم اربوں روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب جن فیملیز میں چائے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چائے پر لگایا جا رہا ہے۔ میں اپنے کلائنٹس کو اکثر مطلب ہے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلے آپ تو ایڈکٹ ہو گئے چائے کے، اب بچوں کو تو نہ لگائیں۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک بچہ آیا 2.5 سال کا، اس کو دانتوں میں کیریز لگی ہوئی تھی، اس کے دانت خراب گلنا سڑنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہم چونکہ پورا کیس ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس بچے کی فیڈنگ کیا ہے، اس نے ماں کا دودھ کتنا پیا۔ ظاہر ہے ہم نے پوچھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی میل نیوٹریشن ہے یا کوئی ڈیزیز ہے، کیا وجہ ہے جس وجہ سے 2.5 سال کی عمر میں دانت خراب ہونا شروع ہو گئے۔ جب دانت بن رہے ہوتے ہیں، جب پوری طاقت کے ساتھ دانت اندر سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اس ایج میں اگر دانت خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ریزن تو موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس بچے نے 1.5 پونے 2 سال تک مدر فیڈ لیا ہے، ماں کا دودھ پیا۔ اب میرے لیے یہ بڑی شاکنگ ایک کنڈیشن تھی کہ میں حیران تھا کہ جس بچے نے دنیا کی سب سے بہترین غذا اور اتنا لمبا عرصہ 1.5 سال تک مدر فیڈ لی ہے، اس کے دانت کیوں خراب ہو گئے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ مدر فیڈ کے علاوہ یہ اور کیا کھاتا پیتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کو چائے دیتے ہیں، اور اس کی دادی نے اس کو چھوٹی عمر سے 6 ماہ کی عمر سے ہی چائے پر بیڈ ٹی پر لگا دیا۔ اب 2.5 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، اور وہ بیڈ ٹی کے بغیر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو جب وہ صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے خالی پیٹ اس کو چائے دیتے ہیں، اور خالی پیٹ چائے اتنی مضر ہے، میں نے اب تک یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے اپنی پریکٹس میں پتے کی پتھری کے جتنے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں ان میں سے 90% سے کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہم نہار منہ چائے بسکٹ کا ناشتہ لیتے ہیں، نہار منہ چائے پیتے ہیں یا چائے بسکٹ کا ناشتہ لیتے ہیں۔ تو جگر کے اوپر، معدے کے اوپر، اور چونکہ جگر کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے آپ کا پیتا بھی، اور بائل جگر سے ہی بن کر آتا ہے، تو جب جگر کے اندر گرمی اور آپ کی بائل کی فارمیشن خراب ہو جاتی ہے تو وہ پتے کے اندر پتھریاں بڑھنا لازمی ہے۔ تو اتنی بیماریاں، بے تحاشا بیماریاں ہم اربوں روپے خرچ کر کے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں، اور کچھ تھوڑا سا مطلب ہے یہ ایسی چیزیں جو ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم جو بیماریاں حاصل کر رہے ہیں ان سے بچنے کی کچھ کوشش کریں۔
تو اب ان سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا نشہ نہیں ہے، اگرچہ نشہ تو ہے، اس کی ایڈکشن تو ہوتی ہے اور بہت پکی ایڈکشن ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا نشہ نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے سے آپ کی زندگی کا نظام درم برم ہو جائے۔ سر درد وغیرہ ہوتا ہے، 2-3 دن طبیعت ڈھیلی رہتی ہے، اس کے بغیر اس کے بعد یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے جن لوگوں کی چائے چھڑوائی ہے وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن 3 دن ہمیں سر درد رہا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس تکلیف سے بھی اگر ہم بچنا چاہیں تو ہماری اپنی ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے تھیا، جو اسی چائے سے بنتی ہے، تو وہ ہم اگر پیشنٹ کو 30 پوٹینسی میں ساتھ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلدی اس کے چائے کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے، اور چائے چھوڑنے میں مریض کو اچھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور ہوتی بھی ہے۔ میں کافی لوگوں کو جن کو میں نے دی ہے ان کو اس کا کافی فائدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں چائے کے سائیڈ ایفیکٹس کو، کون کون سی دوائیں ختم کر سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک دوا سیلینیم ہے، اگر آپ فاٹک ریپرٹری دیکھیں، سیلینیم دیکھیں، ہم عام طور پر سیکشل ویکنس کے لیے یا اعصابی کمزوری وغیرہ کے لیے ہماری مشہور دوا ہے، لیکن جب آپ ٹی ایگراویشن یا ٹی کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھیں تو ان میں سیلینیم بھی اوپر آتی ہے۔ تو سیلینیم کیلشیم کی طرح یہ دانتوں کی اور ہڈیوں کا ایک ان کی گروتھ میں یا ان کے صحت میں کام آنے والا ایک لازمی عنصر ہے۔ تو سیلینیم یہ کام آ سکتی ہے دانتوں کی خرابیوں میں، ہڈیوں کی کمزوری میں، اعصابی کمزوری میں جو چائے کے اثرات سے ہوتی ہے، اس میں سیلینیم بھی کام آ سکتی ہے۔ اس کے بعد فرسٹ گریڈ میں ایک تھوجا میڈیسن ہے، ہماری ہومیوپیتھی کی ویل نون میڈیسن ہے، وہ بھی چائے سے ایگراویشن یا چائے کے سائیڈ ایفیکٹس میں بہت اچھے اس کے اثرات ہیں۔ اس کی اپنی سمٹمز ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تھوجا میں پیشنٹ کا معدہ بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم آتے ہیں اس کی خراب ہوتی ہیں، گیس بہت زیادہ بنتی ہے تھوجا کے اندر، تو اس میں چائے کے سائیڈ ایفیکٹس میں یہ تھوجا بھی کام آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر چائنا ہے، چائنا بھی چائے کو اینٹی کرنے کے لیے اچھا اس کے اثرات ہیں، ناکس ومی کا بھی کام آ سکتی ہے، پلسٹیلا بہت ایک زبردست دوا ہے جو چائے کے سائیڈ ایفیکٹس کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کون سے پیشنٹ میں چائے کی وجہ سے کیا تکالیف یا کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، تو اس کے مطابق ہم پیشنٹ کی اس کی تکالیف کے مطابق اس کی بہترین میڈیسن سلیکٹ کر کے چائے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن چائے کے سائیڈ ایفیکٹ تب ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اگر چائے کو پہلے چھوڑا جائے، اور چائے کو چھوڑنے کے لیے ہم ایک تو جو میں نے تھیا میڈیسن بتائی اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں، یا پھر ہم کوئی ہربل قہوے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اچھا قہوہ ہے، چھوٹی الائچی، دال چینی، ادرک اور پودینہ، اس کا قہوہ بنا کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر اور لیموں ڈال لیں تو بہت ہی خوش ذائقہ قہوہ بنتا ہے، اور جو چائے سے ہمیں ہلکی سی گرمائش آتی ہے باڈی کے اندر، تھوڑی سی باڈی ہماری ایکٹیو ہوتی ہے، وہ یہ ہربل ٹی پینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ نسخہ ہے ہونزا ٹی کا، جو ہونزا کے لوگ عام طور پر اس کو چائے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے، اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو کتاب دکھائی اس میں لکھا ہے کہ چائے کے 1 کپ سے زیادہ اگر آپ پیتے ہیں 24 گھنٹے میں تو وہ آپ کی کڈنی اور یورینری ٹریکٹ پر ہیوی برڈن ڈالتا ہے، اور وہ ہیوی برڈن جب 10 15 20 سال ہم نے ڈالے رکھنا ہے اور ڈالتے ہی جانا ہے تو آخرکار کڈنی نے فیل تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ خود بھی ان چیزوں پر غور کریں، اور جو ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں ان ٹیکنیکس کے اوپر آپ عمل کریں، اور بالخصوص بچوں کو چائے سے بچائیں، بچوں کو بالکل چائے نہ دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔